اسلامی عقیدے کے مطابق استعانت و استمداد، استغاثہ، سوال اور طلب و ندا میں اللہ رب العزت ہی کی ذات معین و مغیث اور حقیقی مددگار ہے۔ حقیقی مددگار کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دوں گا۔ پس اگر کوئی شخص قرآن مجید کی اس بنیادی تعلیم سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ استغاثہ و استعانت اور ندا و طلب میں کوئی مخلوق اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر مستقل بنفس ہی نفع و ضرر کی مالک ہے تو یقیناً کیا ہے؟ شرک ہے۔ بولیں کیا ہے؟ شرک ہے۔ خواہ وہ مدد طلب کرنا عالم اسباب کے تحت ہو یا ما فوق الاسباب، دونوں صورتوں میں ایسا شخص مشرک قرار پائے گا۔ کیا ہوگا؟ مشرک قرار پائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس الٹ دوسری صورت میں اگر مستغان و مجیب حقیقی اللہ کو مان کر بندہ مجازن کسی کام کے لیے دوسرے بندے سے رجوع کرے، ڈاکٹر سے علاج کروائے یا دم درود اور دعا کے لیے کسی اللہ تعالیٰ کے کسی نیک اور صالح بندے کے پاس جائے تو یہ ہرگز 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 شرک نہیں ہے، ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ فعل کیا ہے؟ معاہدہ عمرانی کے تحت اختیار اسباب کے ضمن میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بارہا مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مذکورہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جمیع مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون بامی کا حکم فرما رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی مدد تبھی ممکن ہے جب بعض پسماندہ حال مومنین خوشحال مومنین سے مدد مانگیں، تو واضح رہے کہ یہ استمداد اور استغاثہ مادی معاملات میں بھی زیر حکم خداوندی ہے اور روحانی معاملات میں بھی۔ اس طرح ماتحت الاسباب معاملات بھی اس قدر شامل ہیں اور فوق الاسباب بھی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تعاون باہمی امداد کے نظام کا حکم علی الاطلاق دیا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطلق کو کسی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید نہیں کیا جا سکتا، مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص اس تعاون کو اسباب کی شرط سے مقید کرنا چاہے تو وہ یقیناً خلاف منشأ ربانی فعل میں مصروف متصور ہوگا۔ اسلامی احکام و تعلیمات میں تعاون بامی اور ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کا حکم آیات طیبات اور احادیث مبارکہ میں بکثرت ملتا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص سے مدد طلب کی جائے اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور جس سے استغاثہ نہ کیا جائے وہ مدد کو پہنچے اور جیسے ندا دی جائے وہ اس ندا کو قبول کرے اور دکھی انسانیت کے کیا کرے؟ کام آئے۔ اب استغاثہ کے جواز میں بے شمار مواقع پر احکام قرآن موجود ہیں۔ تاجدار کائنات سے استغاثہ اسی طرح جائز ہے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک قطبی کسی ظالم کے خلاف استغاثہ کیا تو آپ نے اس کی کیا کی؟ مدد فرمائی۔ انبیاء سے بڑھ کر کون مومن معجز ہو سکتا ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی پیغام توحید کو سارے عالم میں پھیلانا تھا۔ اللہ نے قطبی اور نبی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فعل استغاثہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے مشرک قرار نہیں دیا۔ فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے